السلام علیکم مہمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ ممی اس سے مل کر خوش ہوئیں، ہونا بھی چاہیے تھا، مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسے اپنے باپ اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے۔ وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ غصہ آیا، افسوس بھی ہوا۔ اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ابا کی آرمی سے تعلق کا پوچھا، یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ۔ اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی۔ وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ محض سفید پھول بھیجنے کا تھا، مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے اسٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موٹے گتے کی گرد رکھ کر لکھنے لگا۔ پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ایک منٹ نہیں رکی، پھر کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی۔ بعد میں ممی بہت خفا ہوئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھیں، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر گیا۔ اسے لگا اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا۔ اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک سے وہاں لے گئی تھی۔ اس وقت جلدی میں تھی، بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی۔ تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکی۔ سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہ گلی مافیا راج کے لیے کافی مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے بھکاری بچے جو بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس جھپٹ کر بھاگ جاتے۔ ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے۔ برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا۔ جب اسے ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑتا تو وہ یہیں آ کر چھپ جاتا۔ کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند روز ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی ادالار کا بندہ وہاں آ کر اسے پہچان لے گا۔ استنبول بہت بڑا شہر تھا، اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے۔ سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا، تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے۔ مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی۔ پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی، ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا، چاہے آپ مر بھی رہے ہیں۔ آرڈر آرڈر ہوتا ہے۔ اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے اسی 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا۔ ویکینڈ تک وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی اہم بریفنگ تھی۔ اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے۔ اس سپہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسن سے قریب ہی تھی۔ گورسل بس اس کو ٹاکسن پہ اتارتی تھی۔ وہ گورسل کا سارا شیڈیول نیٹ پہ دیکھ کر حفظ کر چکا تھا، یعنی ابھی وہ ٹاکسن پہ اترے گی۔ اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور اس سے ویکینڈ پہ آنے کا کہہ دے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے اور وہ ادالار بھی جاتا تھا، تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لانتے ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے، اسی لیے برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر ادالار چلا جائے گا، تبھی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہتا تھا کہ وہ بیوکدا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات
ابھی وہ نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جیہان نے دور سے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ تب اس نے اس کی ایک تصویر کھینچی تھی۔ کبھی بعد میں اسے وہ تصویر ضرور دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پہ اسے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکنڈ پہ گھر آنے کی کہی۔ وہ اس کے رویے پہ حیران ہوئی تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں صرف ایک بات اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بات سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس کے استنبول میں۔ اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی، اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہے جیہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً اسے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی، اب کی بار وہ حیران نہیں تھا۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تھا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کی بھاپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، اور گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل چکا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبد الرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا کہ وہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف ہے۔ وہ یہ سب کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبد الرحمن کا کیوں پوچھا تھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو وہ ذہنی طور پہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اسی وقت قریب سے 2 ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی طے شدہ چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ حیا نے دیکھی نہ ہی سیزلر پلیٹر اٹھائے ہوئے ویٹر نے، اور نتیجتاً سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات تو بھول ہی چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے۔ ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا، اور پتہ نہیں کیوں تکلیف اسے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا جانتی تھی۔ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی؟ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے، کیونکہ اس کی کور اسٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور اسٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا کہ کور اسٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پہ ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ سو سے ذرا اطمینان ہوا۔ وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں سنا جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے کہے گا کہ وہ ادالار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ اونر تھا۔ حیا نے یقین کر لیا۔ پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آ جاتی ہے تو اس کو بابا سے ملنے مت دیں۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے۔
مگر وہ ڈولی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا ارم ضرور حیا کو فون کر کے بتائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی، اور اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکینڈ پہ وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کا اس کو فون آیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، مگر جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے مت ملنے دینا، مگر ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ اس سے سخت غصہ اور افسوس تھا۔ پتہ نہیں ابا نے کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ ممی تو ان باتوں کو پاگل پن پہ محمول کرتی، مگر وہ ان کا پس منظر جانتا تھا، سو اس کو تکلیف ہوتی۔ البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں، ماموں نے اس بات کو ہر ممکن طور پہ دبانے کی کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کے بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی، وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلی نہیں پکڑ سکتی۔ مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے اس کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ نہیں کھا کر گئی تھی۔ وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ دلار چلا آیا۔ ہوٹل جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا حلیہ ٹھیک کر کے باہر نکلے۔ تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی وہ خوشگمانی کہ اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہے ہوا میں اڑ گئی۔ یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ کیا پاشا بے کا تم سے کوئی رابطہ ہے؟ میں نے تو پچھلے برس سے اسے نہیں دیکھا، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اسے عائشہ سے کبھی یہ امید نہیں تھی۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو۔ تم نے خود اس کو نکالا ہے۔ مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہیں، اور تم پھر بھی ان کو دکھ میں دیکھ رہے ہو۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بے زندہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا، اور وہ جیسے یہ سب کر کے ذرا خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا۔ تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چلے بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آنے وہ کتنا ہرٹ ہوں گی۔ اور میری بہن، اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے لی، میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو، سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ جہان نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، ابھی اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مزید کوئی لفظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا۔ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت، ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا؟ رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا۔ وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی۔ اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مزید جھوٹ بول کر نہیں آرام کر سکتا تھا۔
اس نے سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی، اسی لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا، اور اگر آنے کو یہ بتایا جاتا کہ وہ زیادہ ہرٹ ہوتی۔ ہاں، وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور ہوا تھا، مگر اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے، مگر پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا، جن کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متذبذب سی پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ مفرور ہے، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا، مگر بہت جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جیل والی بات تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی، مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی۔ آخر اس سے بہت سختی سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا ہے، میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں گا، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ سوری، اس نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دفعہ پھر وہ عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب کتنے ہی دن وہ اس ندامت سے ہی باہر نہیں نکل پائے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے تھے، البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP بھی لکھ دیا تھا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کر دیا تھا، تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی ادالار میں اپنے آفس کے باہر بھی لگا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اس سے اپنے آپ کو ایک کوڈ نیم میں ڈالتا تھا، ایجنٹ روز پیٹل۔ شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی، حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے؟ وہ ادالار میں مشہور تھا، مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یقیناً وہ کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ جو بھی تھا، دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ یہ جانتی تھی کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے؟ وہ ایک دن ضرور بتائے گا، مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا۔ جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں، ہاں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے ادالار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارے سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی ادالار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پہ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر اس کی فیملی سمیت یہاں سے اسے بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ، اس کی بیوی قریب میں ہی تھی، استقلال اسٹریٹ کے دھانے پر۔ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کے لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ یہی ڈر تھا اسے اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے معنوں میں اس کو کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔
یہ وہ آخر چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ تبھی وہ فوراً نباہت پاشا بے کے ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا کیونکہ وہ سامنے سے ہی آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اسی لیے اسے سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل بہت دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اور یہ بات اب جہان کو بہت ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھلے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وس بانچی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے، فون کان سے لگائے زینے اترتے دیکھا۔ اسکارف پہ لپیٹا دودیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں، وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر کہاں، کب اور کیسے، وہ یہی سوچتا اوپر آیا اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ زور سے دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے غیر متوقع سے ٹکر لگ گئی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاسف و ششدر رہ گئی، اور وہ بھی بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کے لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا گیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر وہی اس کی بیوی کی ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی عادت، پہلے سلش، پھر حماد کی انگلیاں اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اسے بتانے کی کوشش کی، اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس سفید پھولوں کے بھیجنے والے سے بھی پریشان تھی؟ وہ خامخواہ اس کو اذیت دے رہا تھا۔ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا، اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لیں گے، مگر وہ اس پہ اعتبار تو کرے نا۔ اس نے ریکارڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈورم تک گیا، اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسے ہی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باہتا بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو بہار گل اسے یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔
اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا، چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ حرج کی کیا تھا؟ آخر ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اسی لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جیہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے سچ سب کچھ اول تا آخر بتا دیتی ہے تو وہ اسے سچ بتا دے گا۔ ہاں، وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ بتا دے گا۔ ایک بات ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈالے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کر دے گا۔ اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصولاً اتنی پریشان ہو گئی کہ لازمی اس ARP کا سدباب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اس کا غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا، ورنہ وہ بس جیہان سکندر ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کسی کے ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اس گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر ایک کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جیہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ اب آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، مگر یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو؟ اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب کل وہ عدالت جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس آلات سے ایک اچھا سا ٹریسر اسے بھی لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بیوقدہ آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا تھا۔ اس کو بھی یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب کچھ دنوں کے لیے وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدالت سے پیک اپ کرنے لگا تھا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے قبل یہی کہہ کر جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک عمر اس کی راہ دیکھتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل میں ہی تھا جب اسے حیا کی دوست ڈی جے کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیوقدہ جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ جیہان ان کے ساتھ عدالت تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جیہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے عدالت نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے عدالت چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔
نامحسوس طریقے سے وہ پھر سے اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، عبد الرحمن پاشا کے نمبر سے۔ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ٹاپک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اسی معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے اس کو انکار کرے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان ہی کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبد الرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنے ان لوگوں میں سے تھی جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ۔ جی آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئی۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اس سے کہنی تھیں ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوقدا کی گلیوں میں وہ اپنے رف سے جین سویٹر اور بکھرے بالوں والی ہولیوں میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا۔ آخر بیوقدا کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص تو اس کے جاننے والا نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ حدالار آ گیا، اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے عین وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہارے گل کا ریڈ کارپیٹ شو۔ اف! حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگی، اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو ان کو مصروف پا کر اس نے موبائل پہ عائشہ کو میسج لکھا، تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن پورے عدلار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان میں ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکسز بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دن سے وہ بہارے کو زبردستی اپنے ہمراہ حلیمہ عثمان کے گھر قرآن پڑھنے لے جا رہی تھی، اور اس وقت وہ عموماً اس دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں، ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی، اور اسی وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا، اور اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ بیٹھے حیا کے ہمراہ بیوقدا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہی ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا آنے ذکر کر رہی تھی؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت، اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا، اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی میں آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے، اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہیں، مگر اندر والے کمرے میں تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے، تم اب کیا
ہو اور کون ہو؟ عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑ دو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا اور اگر اس مستقل سروس نے اور سردرد نے کوئی بڑا مسئلہ نہ کیا تو ترکی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسا امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ حوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ حوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی و شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اس سے لفظ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شرم انسان کو اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان بھی سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والے موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی۔ کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی بات اچھی لگنے لگی تھی۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا۔ اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبد الرحمن یہ اس کی جاہ و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بات پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی پیسہ نہ تھا، ذاتی تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری، اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے؟ اپنے تئیں اس نے بات ختم کر دی۔ تبھی عائشہ کا میسیج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔
ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادالار بھیجا۔ وہ اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف توجی ہوں۔ ساتھ میں اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا، جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں کچھ چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریزر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بالفرض کسی طرح اس نے عدالار تک اس باکس کی بنانے والے کو ٹریس کر لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بس عبد الرحمن اس میں ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورنٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے اسبانچی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال اسبانچی کے کچھ اسٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے ہوئے بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ حالے نور چولگلو، رومی فارم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اپنے ہر ملازم کو وہ پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا اور نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور انٹرنیٹ سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اس سے ڈورم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی دوسرا ہو، اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو۔ پھر بھی آئندہ وہ اسبانچی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر میں بہت شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بنا رہا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج سپہر میں کچھ اپنے آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے، اور ابھی وہ یہ سب ہی سوچ رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کیپسی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا، مگر وہ ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور دیتا رہا۔
پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہونے لگی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کیپسی کے عقبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پہ اسٹیگ سالٹ ہونا تھا۔ ابھی وہ کیسے واپس جا سکتا تھا؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اس کو نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، پھر ابھی ایک پبلک پلیس پر وہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا۔ حیا کی جہان کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ جہان نے ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، مگر یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر وہ اس سے کیوں رابطہ کر رہی تھی؟ اسے کچھ عجیب سا لگا، برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ میں جینز کی جیب سے موبائل نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی، سو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور واقعی وہ کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہیں شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ ہینڈز فری لگائے اس سے کچھ دیر بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی نہ جان پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، اور اس نے فون کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ عبدالرحمن اس کے کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سے تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی، انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا حیا اسے عبدالرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سبانچی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے اور سارا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی، اس کے ہمراہ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان 3 لڑکیوں میں حالِ نور کو دیکھ کر اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا۔ حالے نے اس کا سلام کا جواب دے کر بغور اس کو دیکھا تھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی تو شاکڈ ہی رہ گئیں، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان؟ ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ اوہ، وہ خاموش ہو گئیں، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، مگر موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا، اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایک جانے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیرینورزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا۔ اس سب کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاک کیپسی میں سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہر والے ایئرپورٹ سبیہا گوچن حوالانی سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے۔ کسی بھی وقت ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے، پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی۔ بظاہر
ظاہر ہے کہ حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی آ گئی۔ پھر بھی اس نے یہ خبر حیا تک نہیں پہنچنے دی۔ جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حساسیت کو نگل لیا تھا، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ ہو رہی تھی، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا۔ حال نور سمیت اسٹوڈنٹس کی اکثریت اسپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔ اس کے رجسٹرز اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹرز فوٹو کاپیئر پہ بھول آتی تھی، اسی لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تھا تاکہ اگر کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب وہ وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹایا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کا ایک قول لکھا تھا: "Into the same river no man can enter twice." ہیراکلیٹس۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ سوچنے کا ہوش نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے لے گی تو اس کال کو ضرور پڑھے گی۔ وہ اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہلی پہیلی کی طرح لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی، تو شاید حیا بھی اس فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ہمراہ پاکستان آ گیا۔ وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کی طرف چلی گئی۔ وہ سلیمان ماموں سے ملا اور کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے، سرد انداز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اس کو بھی لے آتے، ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی وہ۔ اچھا، اور خاموشی۔ بس اسی طرح کی چند باتیں کر کے ملازمہ نے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر اسے کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو؟ ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر رہتا، ہمیشہ اوپر والی منزل میں ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا۔ آپ کا پینوراما وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل تھا۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مسجد کدھر ہے، کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت۔ دوپہر میں حیا اور اس کی ممی واپس آ گئیں۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی ہی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ مومانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے۔ میں آ رہا ہوں بس فریش ہو کر۔ اوکے، اچھا۔ وہ رکیں۔ نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے؟ جی، اس نے تردد کیے بغیر بس اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ مومانی کو شاید کچھ اچنبھا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاک کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملحقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار پہ فاطمہ مومانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں۔ اس نے دانستہ طور پر رک کر سنا۔ یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا۔
جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا، وہ تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ ایک لمبا سا آئینہ آویزاں تھا جس میں اسے وہ دونوں نظر آ رہی تھیں، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگا تھا۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ لون میں فرقان ماموں اور سائمہ مومانی آئی ہوئی تھی۔ جب وہ چلتا ہوا لون کے دھانے تک آیا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے، سلام دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام سے ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فاطمہ مومانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ حیا اس سارے وقت لا تعلقی سے بیٹھی رہی، بس ایک دفعہ بولی، مگر وہ اس نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے تئیں جہان بھی اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اتنا ہی خاموش اور ریزرو سا تھا، البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں نہیں تھا، وہ بہت اعلیٰ ظرف جن باتوں نے ایک عرصہ اس کو اور ممی کو ڈسٹرب رکھا، ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا نا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی خاص بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی ہی نہیں۔ کچھ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس وقت کا بھی پورا نہیں ہوتا۔ چونکہ وہ ترکی شہری تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اپنے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا، وہ وہی بنا رہا تھا جو وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے تھے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سلیمان ماموں نے ان کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اس نے رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس تو اسے جانا ہی تھا، وہ کرے گا اس بارے میں بھی کچھ۔ اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزیہ انداز اس کی توقع کے مطابق ہی تھا، البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے کھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ ادالار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی ہی دیر بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل کے اندر ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا، اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کو اس سے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بھی بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے جیسے سیغوں میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان ماموں تو بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے
ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکا نہ رہا تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بھی بہت سی دراڑیں ڈالی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اس سے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان ماموں سے تعلق خراب کرتا تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ باقی کی کہانی جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔